اچھا، خداوند نے آدم کو یہ کہا تھا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کے پھل کبھی نہ کھانا، جس دن تو نے اسے کھایا تو مرا، خدا نے کہہ دیا تھا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے گناہ کر لیا، گناہ کا کرنا تھا، تو اس کے بعد خدا نے کہا تھا کہ تمہارے سبب سے زمین لعنتی ہوئی، اور زمین پر لعنت آ گئی تھی۔ پھر جانوروں نے جانوروں کو کھانا شروع کر دیا تھا، انسان نے پاک اور ناپاک سب کو کھانا شروع کر دیا تھا۔ صرف ایک شخص تھا دنیا میں جو خدا کے نزدیک راست باز ٹھہرایا گیا۔ سب سے پہلا راست باز کون تھا؟ حابل تو تھا، راست باز کہا گیا ہے، لیکن گناہ تو اس سے بھی ہوا، کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ تو بغیر گناہ کے تو کوئی نہیں مرتا۔ لیکن جو حابل کے بعد جو پہلا راست باز تھا وہ تھا نوح۔ وہ تھا جو جانتا تھا کہ کس چیز کو انہوں نے کھانا ہے اور کس چیز کو انہوں نے نہیں کھانا۔ خود لکھا ہے کہ وہ تمام روئے زمین پر، میں یہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ خود ہی دیکھ لیں۔ پیدائش کی کتاب ہے، اس کا 6واں باب ہے، میں خود ہی پڑھتا ہوں، 9ویں آیت ہے۔ نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ یعنی کہ نوح جو تھا وہ مرد راست باز تھا۔ راست باز کا کیا مطلب؟ وہ گناہ نہیں کرتا تھا، جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا تھا۔ باقی جو گناہ کی شرس تھی اس کی، جیسے ہم روزانہ کی بنیاد پر کئی ایسے فعول کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں، غیر ارادی طور سے اپنے بچے کو کہتے ہیں وہ دیکھو کوا آیا، اور کوا ہے ہی نہیں ہے وہاں۔ کئی چیزیں ہم غیر ارادی طور سے کرتے ہیں، لیکن جو پروگرامنگ کے تحت ہم جھوٹ بولتے ہیں، بےایمانیاں کرتے ہیں، وہ زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ باقی بھی ہوتا ہے، کہتا ہے کہ راست باز یا وہ شخص عقل مند ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی منہ سے بات نہ نکالیں جو جھوٹ ہو۔ کوشش کر سکتا ہے انسان۔ تو لکھا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، باقی سب عیبدار تھے۔ وہ کیوں؟ یہ عیبدار تھا، بے عیب تھا، باقی عیبدار تھے۔ وہ کیوں تھے بھائی؟ وہ اس لیے کہ وہ ہر گناہ کرتے تھے۔ فالن اینجلز ان کی بیٹیوں سے بیاہ کرتے تھے اور ہائبرڈ پیدا ہوتے تھے، یعنی کہ جنہیں دیو کہتے ہیں، جنہیں جن کہتے ہیں، جو بھی سمجھ لیں آپ، دیو کہتے ہیں، جائنٹس کہتے ہیں، جو انگلش میں جائنٹس لکھا ہوا ہے، اردو میں لکھا جبار لکھا ہوا ہے، جبار۔ تو یہ پیدا ہوئے تھے خدا کے بیٹوں اور انسان کی بیٹیوں کے بیاہ کے وسیلے سے۔ یہ میں آیت پہلے پڑھ لیتا ہوں، 6 باب ہے، پیدائش 6 باب، اس کی دوسری آیت ہے، پہلی دوسری آیت ہی پڑھ دیں۔ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کی بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ اور تیسری اور چوتھی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہ قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو بچے پیدا ہوئے تھے یہ جائنٹ سے بہت بڑے بڑے تھے۔ جو آدمی کے بیٹے تھے جو ہم جیسے تھے وہ نارمل قد کے تھے، لیکن یہ جو بڑے بڑے پیدا ہوئے تھے یہ فرشتوں کی اولاد ہے جو آدمیوں کی بیٹیوں کے
وسیلے سے دنیا میں آئی تھی۔ اور بدروہیں بھی یہی ہیں، جب یہ مرتے ہیں، جائنٹس مرے تھے، ان سے جو روحیں نکلی تھی مر کے، تو وہ آج کی بدروہیں وہی ہیں۔ فرشتوں اور بدروہوں میں یہ فرق ہے۔ جو گرائے ہوئے فرشتے جنہوں نے گناہ کیا تھا، پطرس کے خط میں اور یہودا کے خط میں یہ لکھا کہ انہیں خدا نے تاریک غاروں میں باندھ دیا تھا، لیکن یہ جو جائنٹس تھے جب یہ مرے تھے تو ان کی جو روحیں تھی وہ بدروہیں بن گئی تھی۔ تو جو بے عیب تھا نوح اسی وجہ سے تھے کہ وہ حرام نہیں کھاتا تھا، وہ چیزیں نہیں کھاتا تھا جو حرام تھی، وہ پاک اور ناپاک میں اس کو پہچان تھی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، یہ کلام میں لکھا ہوا سب چیزیں۔ ہم چلتے ہیں پیدائش 8 باب میں، بیسویں آیت میں خود ہی پڑھتا ہوں۔ تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا، اسے مذبح کا بھی پتہ تھا، اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ نہیں تو وہ تو کسی چیز کی بھی قربانی وہاں دے سکتا تھا، اگر اس کو پتہ نہ ہوتا، وہ خدا کے ساتھ چلتا نہ ہوتا، یا وہ راست باز نہ ہوتا، یا بے عیب نہ ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ خدا کون سی چیزیں پسند کرتا ہے، وہ عقل مند ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ خدا کیا چیزیں پسند کرتا ہے اور کیا چیزوں سے کن چیزوں سے خدا نفرت کرتا ہے۔ تو جو خدا کے لوگ تھے وہ یہ سب چیزیں بڑا دیکھ بھال کے کرتے تھے۔ اور خداوند نے یہ 21ویں آیت ہے، 8 باب کی پیدائش 8 باب 21ویں آیت، اور خداوند نے ان کی رات انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑک پن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا۔ جب انہوں نے قربانی دی، خداوند کو خوش کیا، تو خدا نے ایک آرڈر دے دیا کہ چلو اب یہ ہوگا کہ میں تمہیں کبھی بھی طوفان سے ایک وقت میں پوری دنیا کو نہیں ماروں گا، باقی چھوٹے چھوٹے جو آتے ہیں وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، کلائمیٹ چینج ہوتی رہتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، اوزون لیئر بھی پھٹ گئی ہے، یہ اور ٹاپک ہے، لیکن لکھا کہ پھر میں کوئی طوفان نہیں لاؤں گا، بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جھاڑا، دن اور رات موقوف نہ ہوں گے۔ اور اب آپ نے پہلے یہ سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ خدا نے صرف ہری جڑی بوٹیاں اور پھل انسان کو کھانے کے لیے دیا تھا، اور اب جب خدا کو انہوں نے خوش کیا، نوح نے خوش کیا، نوح کی عقل مندی تھی یہ، اس نے خوش کیا، تو خدا نے کیا آرڈر فرمایا، اب آپ خود ہی دیکھ لیں، پیدائش 9 باب اس کی 3 آیت سے دیکھتے ہیں۔ ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ناپاک جانور جو چلتے پھرتے وہ کھائیں، پاک جانور خدا نے اصل میں کہا تھا، کیونکہ ہمیں سینس ہے۔ دیکھیں آپ کو میں کہتا ہوں جو آپ گوشت لے کے آئیں، جی میں کھانا چاہتا ہوں، آپ کتا ذبح کر کے میرے پاس لے آئیں، تو یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کتا ذبح کر کے میرے پاس لائیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت اور مچھلی، یہی لائیں گے نا آپ کو، کسی اور چیز کا تو ہاں کسی پرندے کا جو پاک پرندہ ہے، کبوتر ہوگا یا اور کوئی پاک پرندے ہیں جو بھی یہ فاختہ وغیرہ، ڈب وغیرہ، یہ آپ پکا سکتے ہیں، لیکن آپ بطخ نہیں لائیں گے میرے لیے۔ اگر آپ خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں تو بطخ ناپاک ہے، کیونکہ اس کے پیر جڑے ہوئے ہیں اور وہ کھاتی مرغی کی طرح بالکل۔
فرق یہ ہے، کیونکہ جب تک نہیں پتا تھا ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن جب پتہ چلا تو خدا کا کلام ہمیں آگے پہنچانا چاہیے تاکہ خدا کے لوگوں کے نالج میں اضافہ ہو تو وہ بچ جائیں۔ لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں، کیونکہ اگر نالج نہیں ہے ہم اندر ہی اندر گناہ کرتے رہتے ہیں، لاشوں کے سبب سے گناہ کرتے ہیں، ان کو ٹچ کر کے پھر چرچ میں چلے جاتے ہیں، اور کئی تو چرچز میں اپنی لاشیں بھی لے آتے ہیں، وہ ناپاک کر دیتے ہیں چرچز کو، اور پھر بتوں کے ذریعے سے ناپاک ہوتے ہیں انسان، پھر قتل کے ذریعے سے ہم ناپاک ہوتے ہیں، پھر گناہ کرنے سے ہم ناپاک ہوتے ہیں، انسان کی کسی سکریشن جو نکلتی ہے انسان کے اندر سے کئی، ان سے ہم ناپاک ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہر چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا۔ پھر لکھا ہے کہ جو ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا، مگر تم گوشت کے ساتھ خون جو اس کی جان ہے نہ کھانا۔ میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا، آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے، اس کے بھائی بہن سے لوں گا۔ یعنی کہ خدا نے آرڈر تو کر دیا لیکن خون کھانے سے منع کیا، یعنی خداوند نے یہ سکھایا کہ آپ کو پکا کے کھانا پڑے گا، ان جانوروں کو کچا نہیں کھانا پڑے گا، کچے میں خون ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہمیں سینس ہی نہیں ہے، بالکل ہی خدا کی آواز جو خداوند کلام کرتا ہے، پھر تو ہمارا خدا حافظ ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں خدا کی آواز کو سمجھنا چاہیے خدا کیا کہہ رہا ہے۔ حکمت کا ہونا بہت ضروری ہے، حکمت خداوند یسوع خود ہے، اس کا روح جب ہمارے اندر آتا ہے تو خدا کی حکمت ہمارے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ وہ خدا کی حکمت اور قدرت ہے۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 24 آیت کے مطابق۔ تو اس طرح آپ یہاں تک آپ کو یہ کلام دیا جاتا ہے کہ خدا نے کس طرح انسان کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کا بتایا جو پہلے اس کے لیے جائز نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ خدا نے جائز قرار دینا شروع کر دی، لیکن اس کے ساتھ کانسیکوینسز کیا ہوئے، یعنی اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوئی۔ پہلے انسان کی عمر جب وہ ویجیٹیبلز کھاتا تھا تو اس کی عمر 900 سے زیادہ تھی، 969 سال جو متوسلا کی عمر تھی سب انسانوں سے زیادہ تھی، سبزیاں کھانے کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند نے جب انہوں نے گناہ کیا نوح کے زمانہ میں، تو پھر خدا نے ان کی عمر کو 120 سال تک کر دیا، لکھا ہوا ابھی پڑھا آپ نے کہ ان کی عمر 120 سال ہوگی، اور اب گناہ اور بڑھ گیا، بت پرستی اور زیادہ ہو گئی ہے، خدا کی ہیکل کو ناپاک کر دیا گیا، سب چیزیں تباہ و برباد کر دی گئی۔ تو پھر عمر کتنی ہو گئی، ہم چلتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ زبور 90 نکالیں، اور آپ کو پتہ کہ یہ مرد خدا موسیٰ کی دعا ہے، موسیٰ کی دعا ہے، یعنی یہ مرد خدا موسیٰ نے لکھا تھا۔ پہلے عمر 120 تھی، اب جو عمر ہے وہ بتائی گئی ہے 90 زبور ہے، اس کی 9ویں آیت سے میں خود ہی پڑھتا ہوں۔ کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے قہر میں گزرے، ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے، ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس۔ یعنی کہ خدا نے 70 برس عام عمر کر دی ہے، اور اگر قوت ہو تو 80 برس تک بھی جا سکتی ہے۔ تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے، کیونکہ وہ جل جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں، یعنی کہ جلدی ہم مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ خدا کے احکام کی حکم عدولی کرتے جا رہے ہیں۔ اور کیوں کرتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم خدا کا کلام پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم پڑھیں مقدس بائبل کو تو وہ چیزیں ہم نہ کریں تو ہماری عمر قائم رہے گی، ہماری عمر بڑھ جائے گی، خدا کو ناراض نہیں ہم کریں گے،
تو یہ چیزیں آپ کو چرچ میں ملیں گی کہ کیا چیزیں ہم نے کرنی ہیں اور کیا چیزیں ہم نے نہیں کرنی. اکیلے ہوں گے تو یہ چیزیں، ہاں اگر آپ اسٹڈی کرنے والے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کتابیں پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں، وہ بھی وہ بوڑھے لوگ بہت پڑھ رہے ہیں کتابیں. جو ینگ جنریشن ہے وہ ویڈیو دیکھنے والی جنریشن ہے. اب کوئی کتابیں نہیں پڑھ رہے، مقدس بائبل کا بھی مطالعہ بہت کم ہے. تو اس کا نیم البدل یہی ہے کہ آپ چرچ میں تشریف لائیں، لے کر آئیں، اور یہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا کلام مقدس کے مطابق، نہ کہ میرے مطابق. تو یہ آپ نے سب پڑھا ہے کہ جب آپ خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں تو آپ کی عمر بھی کم ہوتی جاتی ہے. وہ خداوند نے کہا کہ اگر یہ گندگی میں جانا چاہتے ہیں، میرے کلام کے بغیر رہنا چاہتے ہیں، تو پھر میں زبردستی تو ان کو اپنی باغ عدن میں نہیں لے کے جا سکتا جب تک اس کا کفارہ نہ دیا جائے. کفارہ دے کے خدا نے ہمیں باغ عدن میں لے کر واپس آیا ہے. یہ پھر ایک لمبا سفر ہے، اس لمبے سفر میں ہم چلیں گے. خداوند اپنے مقدس کلام کے پڑھے جانے اور سنے جان پر خداوند برکت بخشے. خدا کا شکر ہو، آمین.